السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کے 77۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، واو کا معنی اور، از کا معنی جب، قتلتم تم نے قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ جب تم نے قتل کر دیا، نفسن ایک جان کو، نفس کو، فَدَّارَأْتُمْ تو تم نے اس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، فِيهَا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جو تم چھپا رہے تھے۔ اس میں اس آیت میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پیچھے واقعہ ہے گائے کو ذبح کرنے کا، تو بیسیکلی ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اولاد چچا کی نہیں تھی تو ساری جائیداد تو اسی کی تھی، اسی کو ملنی تھی، تو اس نے قتل کر دیا جائیداد کے لالچ میں کہ مجھے جائیداد جلدی مل جائے۔ تو اس نے پھر سب سے زیادہ شور بھی اسی نے کرنا شروع کر دیا کہ میرے چچا کے قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو تو تاکہ تمہارے وہ پتہ لگایا جائے۔ تو پھر حکم یہ دیا گیا کہ جب گائے کو ذبح کرو گے تو اس کا گوشت کا ٹکڑا میت کو لگانا ہے، تو وہ میت خود بول کے کہے گی کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب گائے کو ذبح کیا گیا تو اس کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ لاش کو لگایا گیا، تو میت نے خود بول کے کہا کہ مجھے تو میرے بھتیجے نے قتل کیا، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کسی اور طریقے سے بھی حل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حل کیا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ ہم نے کہا مارو اس کو، بِبَعْضِهَا اس کا بعض حصہ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی جیسے تمہارے سامنے اب مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے لیے اگر ابھی مشکل نہیں ہے تو بعد میں بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو۔ اب ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ان کے دل میں جو گائے کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ گائے کو پوجنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، تو اس کو ختم کرنا تھا۔ اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ایک بہت بڑا سوال ہے نا، انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مٹی بن جاؤں گا، تو مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جواب دہی سے آخر ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے نہ۔ تو انسان جو ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے نہ، تو پھر طرح طرح کی یہ باتیں نکالتا ہے اور طرح طرح کے وہ اس طرح کے بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہ حساب نہ دینا پڑے۔ تو یہ نشانیاں تھیں۔ ثم قست قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فاہیہ کالحجارہ یعنی تمہارے دل سخت ہو چکے کہ ان کے اوپر کسی چیز نے نشانیوں میں نے بھی اثر نہیں کیا، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، واشد قسوۃ یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ کیونکہ بعض پتھر جو ہیں لما يتفجر منه الانہار ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں لما يشقق جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا اور بعض پتھروں میں ایسے پتھر ہوتے ہیں لما يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں دل کی بات کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ، لوگو جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جسم کا گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو وہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب وہ دل ہے، تو دل کو ہمیں پاک کرنا ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو، یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ پھر اس کی تحریف بھی کرتا ہے، یعنی تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، من بعد ما عقلوہ سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون وہ جانتے بھی ہیں، یہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں،
تو جو جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کرتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کام ہی کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے قالوا آمنا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ جب ایک دوسرے کے علیحدہ ہوتے ہیں یہ قالوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو بتایا ہے بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے کھول دیا ہے تم پہ لیحاجوکم بھی تاکہ وہ جھگڑا کریں اللہ کے پاس جا کے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض جو یہودی تھے وہ بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اندر سے پکے منافق تھے. تو وہ مسلمانوں کے پاس جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو یثرب میں آئے گا اور اس کی نشانیاں یہ ہوں گی. تو یہودیوں کے پاس جب جو جاتے تو وہ کہتے تھے کہ تم جو ان کو بتاتے ہو کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کیوں بتاتے ہو تو کہ اگر تم بتاتے ہو تو یہ اللہ کے پاس جب جا کے تو جھگڑا کریں گے کہ اللہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات سچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. تو اللہ کا تبصرہ یہ ہے اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے عیب کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے وہ چھپا سکتے ہیں یا چھپ سکتے ہیں. تو آج معذرت وہ لائیو ہم نہیں کر سکے بس وہ موبائل سے صحیح جایا ہی نہیں جا رہا تھا اور لیپ ٹاپ میرے پاس نہیں تھا. تو انشاءاللہ کل ہم وہ پراپر اسکرین شیئر کر کے لائیو کریں گے. اللہ حافظ.